السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کے ایک ایک لفظ کو ہمیں صحیح پڑھنے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے۔ آمین، اللہم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین، اللہم آمین۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جس وقت لیا اللہ نے میثاق النبیین، نبیوں سے پختہ عہد، لما البتہ جو کچھ آتے تو کم دیا میں نے تم کو، من کتاب و حکمت، کتاب اور حکمت میں سے، ثم جاءکم پھر آئیں تمہارے پاس، رسول مصدق لما معکم تصدیق کرنے والا اس کی، معکم ساتھ تمہارے ہے، لا تؤمنون تو تم نے کرنا کیا ہے، لا تؤمنون البتہ تم ایمان لاؤ گے، بھی ساتھ اس کے، والا تنصرون اور البتہ مدد دینا اس کو۔ یعنی جو موجودہ نبی ہے ان کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی کتاب بھی ہے، حکمت بھی ہے، تو اللہ ان سے وعدہ لے رہے ہیں کہ تمہارے بعد جب دوسرا رسول آئے گا تو تم نے اس کی مدد کرنی ہے، دین کو پھیلانے میں، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اور وہ نبی جو ہے وہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرے گا، جو تمہارے پاس اس وقت موجود ہوگی کتاب اس کی تصدیق بھی کرے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت اسی آیت مبارکہ میں نبیوں سے فرما رہے ہیں قال اقررتم، اس نے کہا یعنی اللہ نے کہا اقررتم، کیا اقرار کیا تم نے، تم اس بات کو مانتے ہو، واخذتم اور لیا تم نے، علی ذالکم اسری اوپر اس کے میرا عہد، جو مجھ سے عہد لیا ہے تم نے، کیا تم اس بات کو مانتے بھی ہو؟ تو انبیاء جواب دے رہے ہیں قالوا اقررنا، کہا انہوں نے اقررنا، اقرار کیا ہم نے، ہاں ہم مانتے ہیں، جو ہم نے قول کیا ہے آپ سے، جو عہد لیا ہے آپ سے، وہ ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، کہا اللہ نے فاشہدوا پس گواہ رہو، وانا اور میں ہوں، معکم ساتھ تمہارے، من الشاہدین گواہوں میں سے، فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، پس جو کوئی اس کے بعد تولی پھر جائے، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک پس یہ لوگ، هم الفاسقون فاسق ہیں، گناہ گار ہیں، بدکار ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ان سب سے عہد لیا کہ تمہارے بعد یا تم موجود ہوئے اور اس وقت بھی کوئی دوسرا نبی آ گیا تمہاری موجودگی میں بھی، تو موجودہ نبی اور اس کے پیروکار آنے والے نبی پر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ اب اللہ نے یہ وعدہ کیوں لیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساری خوشخبریاں، ساری بشارتیں آپ کی نبوت اور رسالت کی ان کی کتابوں میں موجود تھی، تو وہ تمام لوگ جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان آ جائیں گے تو وہ سب اس پر ایمان بھی لائیں گے، ان کو ایمان لانے کی ہدایت کی گئی کہ ایمان بھی لاؤ گے، نہ صرف ایمان لاؤ گے بلکہ ان کی مدد بھی کرو گے، اور جو لوگ وعدہ کرنے کے بعد اس قول سے پھر جائیں گے تو اللہ رب العزت نے اس کو کہا ہے کہ اس نے گناہ کیا، وہ گناہ گار ہے، وہ فاسق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عہد اللہ نے کب لیا؟ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے روحیں بنائی تو اس وقت تمام روحوں سے جو اللہ رب العزت نے عہد لیا، اس میں انبیاء کی روحوں سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا، اور پھر نبی بن کر دنیا میں آنے کے بعد
بذریعہ وہی اللہ رب العزت نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا۔ اب اہل کتاب کو بتانا یہ مقصود تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تم کیا کرو گے، یعنی ان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تم نے ان پر ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنا ہے، اور اس کا تمہیں ہی فائدہ ہوگا۔ پھر اللہ نے ان سے پوچھا کہ جو بات میں نے تم سے کہی ہے، جو وعدہ میں نے تم سے لیا، کہ تمہیں پسند آیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہمیں پسند آیا، ہم اس بات کو مانتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ تم اس بات پر گواہ رہنا اور میں بھی گواہ ہوں، لیکن وقت آنے پر یہود و نصارہ منکر بن بیٹھے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی، وہاں بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب لیا ہم نے میثاق پختہ کول عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، نہیں تم عبادت کرو گے سوائے اللہ کے، تو اس کے بعد بھی ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم موردون، پھر گئے الا قلیلا، تھوڑے سے تم میں سے، اور باقی کیا ہو گئے؟ وَأَنْتُمْ مُوردُونَ، منہ پھیر بیٹھے، یعنی تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے اس عہد کو یاد رکھا تھا، اکثریت جو تھی وہ فاسق ہو گئی، گناہ گار ہو گئی، انہوں نے منہ موڑ لیا تھا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب کو اسلام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جو ایمان لائے گا اس کو فائدہ ہوگا، جو منہ موڑ لے گا وہ خود ہی نقصان اٹھائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب اس طرح کی آیت مبارکہ نازل ہوتی تھی تو وہ اپنے ساتھیوں کو اور اس وقت کے امت کے علماء کو بلاتے تھے، سناتے تھے، ان سے وعدہ لیتے تھے، اور اس وقت تابوت سکینہ ان کے سامنے ہوتا تھا جس میں ان کی جو نشانیاں تھیں تابوت کے اندر رکھی ہوئی تھی، جو ہم نے پیچھے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا تابوت سکینہ کا ذکر، تو وہ تابوت سکینہ ان کے سامنے ہوتا تھا اور اللہ کو گواہ بناتے۔ لیکن اہل کتاب ان سارے وعدوں کو بھول گئے اور منہ موڑ لیا، اور جہاں تک اللہ کو گواہ بنانے کا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ اے لوگوں گواہ رہو، میں نے تم کو اللہ کی بات پہنچا دی ہے۔ تو پتہ چلا کہ لوگوں کو گواہ بنانا اللہ اور نبی کی سنت ہے، اللہ خود لوگوں کو گواہ بنا رہے ہیں، خود گواہ ہو رہے ہیں کہ تم بھی گواہ رہو، فشہدوا، پس تم گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو اللہ اور نبیوں کی سنت ہے گواہ بنانا۔ اب آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں اہل کتاب سے کہ کیا تم أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ، کیا پس غیر دین اللہ کا یبغون وہ چاہتے ہیں، کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ والہ، اور واسطے اس کے اسلامہ متی ہوئے، فرما بردار ہوئے، کہ اہل کتاب اللہ کی بات اگر نہیں مانتے تو اس سے اللہ کو تو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ کوئی اور دین چاہتے ہیں تو اس سے بھی اللہ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون، جو کچھ زمین اور آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے، طوعا وکرہا، زبردستی، خوشی سے یا ناخوشی سے، وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان میں موجود ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتی ہے، چاہے وہ خوشی سے کرے چاہے وہ مجبوراً کرے۔ تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی اطاعت کرنا شروع کرتا ہے تو شروع میں اس کو مشکل لگتا ہے، اس کو یہ ناگوار گزرتی ہے، اس کو اللہ کے حکم کو ماننا، اس کے مطابق زندگی گزارنا مشکل لگتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ جو
عمل ہوتا ہے وہ اس میں اس کی خوشی شامل ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو اطاعت کرنا آسان لگتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ لیتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہی کام میری نجات کا ذریعہ ہے، وہی مجھے اللہ اور اس کے رسول سے جا کر ملائے گا، وہی میری آخرت میں آسانی کا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ یہ جان چکا ہوتا ہے، اس کے اندر کا انسان جو جاگ چکا ہوتا ہے، اور اس کو یہ اس بات پر یقین آ چکا ہوتا ہے کہ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹ جائیں گے، اسی کی طرف ہم نے پلٹ کر جانا ہے۔ تو جب جانا ہی اسی کی طرف ہے تو پھر ہم اسی کی مان کر یہ چند دن کی زندگی، دنیا کی زندگی گزار لیں، تاکہ آخرت میں ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتا، وہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہتا ہے، تو اس سے اللہ رب العزت کو تو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، وہ کریں گے انہی کو فائدہ ہوگا دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں۔ اگر وہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو بھی انہی کو نقصان ہے، کیونکہ اللہ کی تو تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی اطاعت جو ہے وہ زمین اور آسمان میں موجود ہر چیز کر رہی ہے، چرند پرند ہوا، ہر چیز چھوٹی بڑی جو ہے نا چیز جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ تو اللہ کی شان اور اس کی کبریائی اور اس کی بزرگی میں کوئی بھی فرق نہیں آتا کہ اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے وہ خود ہی اس کو نقصان اٹھاتا ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے وہ آخرت میں ہو، دونوں جہانوں میں اس کا ذمہ دار اپنے نقصان کا وہ خود ہے۔ اس درس قرآن کا بقایا حصہ پارٹ 2 میں ہے، ملاحظہ فرمائیں۔